یہ دنیا ہمیشہ سے پر اسرار قوتوں اور غیر مرئی طاقتوں کی تلاش میں رہی ہے۔ انسانی تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں جو عقل و فہم سے ماورا محسوس ہوتے ہیں۔ انہی پر اسرار علوم میں ایک علم وڈو میجک ہے۔ وڈو میجک کا ذکر آتے ہی ذہن میں گہرے جنگلات، مقامی ڈھول کی آوازیں، نقاب پوش پجاری اور عجیب و غریب طلسمی چیزوں کا تصور ابھرتا ہے۔ وڈو کا یہ علم صدیوں پرانا ہے اور مختلف کلچرز، مذہب اور روایات میں اپنی جڑیں رکھتا ہے۔ وڈو مذہب کے ماننے والے قدیم زمانے سے ہی صرف ایک عظیم خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، اور اس خدا کا نام دنیا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام سے مشہور ہوئے۔ ہیٹی کے وڈو لوگ اپنے خدا کو بونڈئی نام سے جانتے تھے۔ نائجیریا کے لوگ اس خدا کو ماؤلیزا کہتے ہیں، جبکہ کیوبا کے لوگ اسے اولو رنگ کہہ کر پکارتے تھے۔ بوڈھسٹ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کا خدا نہایت ہی طاقتور ہے اور کوئی بھی معمولی شخص ان کے خدا سے سیدھا رابطہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کو اپنی بات خدا تک پہنچانی ہے تو اسے کسی ذریعے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے وہ روحوں کی مدد لیتے ہیں، اور مختلف رسومات اور ریچولز بھی موجود ہیں۔ ان ریچولز اور عملیات میں سب سے مشہور وڈو ڈال ہے۔ دراصل سفلی جادو کے لیے استعمال ہونے والی وڈو ڈال ایک چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے جو کپڑے یا دھاگے سے بنائی جاتی ہے، اور اس کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جادوئی تعلق بنایا جاتا ہے۔ اس گڑیا کو بنانے کے لیے ایک وڈسٹ کو 7 دنوں تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور پھر 8ویں دن نہا دھو کر تھوڑا سا شہد اور موم لیا جاتا ہے، جس میں وڈسٹ اپنے خون کی چند بوندیں ڈالتا ہے، اور پھر ان مواد کو ملا کر گڑیا بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وڈسٹ کے بغیر دھلے کپڑے اس پتلے کو پہنائے جاتے ہیں، اور ان سب کے دوران جادوگر ایک خاص قسم کے منتر کو پڑھتا ہے۔ جب ایک وڈو کرنے والا عامل پن کو اس گڑیا کے جسم میں چبوتا ہے تو گڑیا سے جڑے شخص کو انہی چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روحانیت کی دنیا میں اسے سفلی جادو یا سمپیتھیٹک میجک کہتے ہیں، جس میں مخالف شخص کو تکلیف دینے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ پتلا، مجسمہ یا گڑیا وغیرہ، اور یہ وڈو ڈال سفلی جادو کی سب سے مشہور شکل ہے۔ اگر کسی کو صحت مند ہونا ہو، اپنی دولت میں اضافہ کرنا ہو، یا پھر کسی کو اپنا دیوانہ بنانا ہو تو انہی وڈو ڈال کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں موم بتیوں کے رنگ، کچھ سامان اور کچھ منتروں کو پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح وڈو کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط ارادے والا انسان کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، منتروں کے استعمال سے وہ اس گڑیا کو بنا کر اپنے دشمن کو بیمار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت کی نیند بھی سلا سکتا ہے۔ وہیں وڈو کے ذریعے کسی مردہ انسان کے جسم سے اپنا من چاہا کام بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ گڑیا دواؤں، جڑی بوٹیوں اور خاص طور پر رنگ برنگی سوئیوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، جن کا ہر رنگ ایک الگ مطلب رکھتا ہے۔ یہ سوئیاں صرف درد یا بد دعا کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ سرخ سوئی کا استعمال محبت، جذبات اور تعلقات میں بہتری کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ سفید سوئی کا استعمال شفا، امن اور روحانی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ ان سوئیوں کو مخصوص جگہوں پر چبویا جاتا ہے، خاص طور پر دل و دماغ اور زبان پر، تاکہ مخصوص روحانی انرجی وڈو کیے جانے والے شخص پر اثر انداز ہو سکے۔ ایکسپرٹس کے مطابق وڈو دراصل ایک قدیم مذہب ہے، جس کا مقصد لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ اس کی شروعات افریقہ کے اونگو دیس میں آج سے تقریباً 6000 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن 17ویں صدی میں جب غلاموں کو افریقہ سے امریکہ لے جایا جا رہا تھا، تب یہ وڈو دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گئے۔ لیکن وڈو کی اصل شکل افریقہ میں ہی موجود ہے، کیونکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیلا یہ کالا علم وقت کے ساتھ بدل چکا ہے۔ وڈو میں روحوں کی پوجا کی جاتی ہے اور انہیں عزت دی جاتی ہے۔ وڈو کے ماہر جادوگروں کو شامن یا مابو کہا جاتا ہے۔ ان شامن لوگوں کے مطابق دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ دنیا جہاں ہم انسان رہتے ہیں، اور ایک وہ دنیا جہاں مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی اور روحانی دنیا کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں، اور مخصوص دعاؤں، رقص، ڈھول کی تھاپ اور قربانی جیسے طریقوں سے روحوں کو بلاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی حاجتیں پوری کی جا سکیں۔
یہ لوگ جڑی بوٹیاں، تلسمات اور منتر کے ذریعے بھی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ویسے تو وڈو میں سبھی روحوں کو پاک مانا جاتا ہے، لیکن کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جنہیں لوا کہا جاتا ہے۔ لوا نام کی یہ روح وڈو کے مطابق زیادہ پاک مانی جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت پاپا لیکبا کی ہوتی ہے۔ شامن کے مطابق پاپا لیکبا روحوں کی دنیا کا چوکیدار ہے اور اس کی مرضی سے ہی روحیں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا سکتی ہیں۔ دستیاب ریکارڈز کے مطابق 20ویں صدی کی ابتدا میں جادو کی یہ وڈو گڑیا یورپ اور افریقہ سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان کے علاقے بنگال میں داخل ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اثرات ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگے۔ آج بھی بنگال، ویسٹ ہندوستان اور جنوبی بھارت کے علاقوں میں کالا علم اور تنتر کے رسومات مشہور ہیں، جن کے ذریعے مردہ روحوں کو قابو کیا جاتا ہے اور پتلوں پر سوئیاں چبو کر دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جو افریقن وڈو ٹیم سے بالکل مماثل ہے۔ وڈو میں طلسماتی کلمات کا بھرپور استعمال دیکھنے کو ملتا ہے، مثلاً گری گری، جو کہ ایک عام سفلی تعویذ ہے اور جو کپڑوں کے ایک چھوٹے سے تھیلے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں قدیم عبارتیں اور جادوئی اہمیت کے حامل چھوٹی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ تعویذ مصیبت یا بدقسمتی سے بچانے کے لیے پہنایا جاتا ہے۔ وڈو میں اپنے دشمن پر حملہ کرنے کا ایک طریقہ قبر کی مٹی بھی ہوتی ہے، جسے کوفر ڈسٹ کہتے ہیں۔ یہ مٹی دراصل قبرستان کی گندگی سے حاصل کی جاتی ہے اور اسے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوئی عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وڈو میجک جہاں ایک طرف اچھا اور فائدہ مند پہلو رکھتی ہے تو دوسری طرف اس کے خطرناک، برے اور نقصان دہ پہلو بھی موجود ہیں۔ لہذا دنیا نے یہ سمجھا کہ وڈو دراصل ایک خطرناک ہتھیار ہے، حالانکہ وہ ایک روحانی رابطے کا ذریعہ تھی۔ اصل کہانی کہیں کھو گئی اور محض غلط فہمیاں ہی باقی رہ گئی۔ حقیقی زندگی کی وڈو گڑیا جو بعد میں قصے، کہانیوں اور فلموں کا حصہ بنی، ان میں ان ایبل ہے۔ اس کے علاوہ 1970 کی دہائی میں نرسنگ کی ایک طالبہ کو دی گئی گڑیا ریگ ڈی این ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اسے نہ صرف رات کو ہاسٹل میں چہل قدمی کرتے دیکھا گیا، بلکہ اس گڑیا نے بہت سے لوگوں کے رجسٹر پر دھمکی آمیز جملے بھی تحریر کیے۔ اس کے علاوہ رابرٹ دا ڈال، جو 1900 کی دہائی میں مشہور ہوئی۔ رابرٹ دا ڈال کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کے لیے نحوست کی وجہ بنتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وڈو صرف گڑیا میں سوئی چبونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تہذیب، عقیدہ اور پر اسرار روحانی نظام ہے، جس کا زندگی، موت اور ماورائی دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان خوف اور اختیار کے بیچ جھولتا آیا ہے، کبھی شفا کی تلاش میں تو کبھی انتقام کے لیے۔ اس نے اچھے برے ہر طرح کے راستوں کا انتخاب کیا اور وڈو بھی انہی راستوں میں ایک ہے۔ وڈو آج لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے تو کچھ لوگوں کے لیے شیطانی طاقت اور کچھ کے لیے محض وہم۔